بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من پاکستان کے میرے نوجوان بچوں، دوستوں، میری بہنوں، بھائیوں، سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جس طرح آج آپ نے پاکستان کے اندر جو نظارہ پیش کیا، جس طرح آپ نکلے، جس طرح آپ نے اپنے لیڈر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، سلام ہے میرا ان وکلاء کو، سلام ہے میرا ان لوگوں کو جنہوں نے بنی گالہ کے اپنے زمان پار کے بار پہرا دیا، مسلسل دے رہے ہیں۔ سلام میری ان بہنوں کو جنہوں نے اپنے گھر بار، اپنے بچے، خاوند، ہر چیز چھوڑ کے پاکستان کے اس لیڈر کو بچانے کی کوشش میں مصروف ہیں، نمازیں پڑھی، نفل ادا کیے، یہ ساری چیزیں کی۔ اس دوران کے اندر جو گزشتہ دور گزرا 9 اپریل سے لے کے اب تک، پاکستان کی قوم نے مختلف جگہ پہ، مختلف مقامات پہ اپنا میسج ریکارڈ کروایا کہ نہیں، ہم وہ فیصلہ نہیں مانتے، ہم وہ فیصلہ نہیں مانتے جو آپ کر چکے ہو۔ گناہ آپ کا، آپ کو کوئی بینیفٹ ہوگا نہیں ہوگا، ہم نے اپنے ملک کے مفادات کی خاطر سودا کسی چیز کا نہیں کرنا۔ یہ میری قوم نے بار بار میسج دیا، لیکن لوگوں کو سمجھ نہ آیا۔ جس وقت ڈائری دے کے 9 اپریل کو نکالا گیا عمران خان صاحب کو، 10 اپریل کو عوام نے پہلا میسج دیا۔ پھر اس کے بعد جناب پاکستان کے اندر جناب وزیر اعلیٰ کا چناؤ، وزیر اعظم کا چناؤ، گھڑیاں پیچھے کی گئیں، سارا کچھ کیا گیا، گیلری کے اندر وزیر اعلیٰ سلیکٹ ہوئے۔ اس کے بعد جناب ضمنی الیکشن آیا، عوام نے ہاتھ باندھ کر دست بدست منت کی کہ سر ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے، لیکن نہیں مانا گیا۔ پھر جناب ضمنی الیکشن آیا، عمران خان صاحب نے 9 میں سے 7 سیٹیں جیتیں۔ پھر عوام نے دست بدست کہا کہ سر فیض غلطی آپ کی، ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے، پاکستان کا سودا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ پھر جناب مختلف قسم کی کارروائیاں بنی گالہ کے اوپر ہوتی رہیں، عوام نے بتایا سر ہم جاگ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے 26 تاریخ کو جتنی عوام راولپنڈی کے اندر اکٹھی کی، عمران خان صاحب نے ایک دفعہ اپنے پیاروں کو بلایا، پیاروں نے پھر پورے پاکستان نے راولپنڈی کے اندر کھڑے ہو گئے، میسج دیا سر غلطی آپ کی، ہماری نہیں، ہم پاکستان کو کسی کی غلامی میں نہیں جانے دیں گے۔ پھر میسج دیا۔ اس کے بعد جناب پھر عمران خان صاحب نے لانگ مارچ شروع کیا، عمران خان صاحب پر گولیاں برسائی گئی۔ عوام نے تحمل، محبت اور پیار کا مظاہرہ کرتے ہوئے، پاکستان کے آئین اور قانون کا تحفظ کرتے ہوئے، اپنے لیڈر پر گولیاں لگتی ہوئی دیکھنے کے باوجود، اس کا خون نکلتے ہوئے دیکھنے کے باوجود، خان نے ایسے ہاتھ کھڑا کیا، صبر کرو، اللہ پہ یقین رکھو۔ عوام نے خاموشی اختیار کی، گھر چلے گئے، لوگ شہید ہوئے، لوگ خاموش رہے۔ عوام نے میسج دیا ہم قانون، آئین اور پاکستان کی مفادات کی خاطر سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بچے قربان کیے گئے، جن کو دھکا دیا گیا پلوں کے اوپر سے، چادر چار دیواری پامال کی گئی۔ لوگ خاموش اس وجہ سے نہیں رہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی یا جواب دینے کی ہمت نہیں تھی، لوگوں نے کہا پاکستان کا امن خراب نہ کرے۔ اسی طرح پھر جناب بانی پاکستان، مفکر پاکستان علامہ اقبال کی بہو کی چادر چار دیواری کا تحفظ پامال کیا گیا، یاسمین راشد صاحبہ کی چادر چار دیواری کا جو ہے وہ مذاق اڑایا گیا، ان کی گاڑی پہ ڈنڈے برسائے گئے، عورتوں، بچوں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مارا پیٹا گیا، 10 ماہ کی بچی کو جیل کے اندر بھیجا گیا۔ شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا، اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا، ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا، عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے علاوہ جناب سمیع ابراہیم، ایاز امیر اور جمیل فاروقی، فواد چودھری، شیخ رشید، کس کس کا نام لیں، باقی بہت سارے لوگ تو ابھی پتہ ہی نہیں کس کس کے ساتھ کیا کیا ہوا جناب۔ لیکن عوام نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بار بار خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم قانون والے آدمی ہیں، قانون کے اندر رہ کر جنگ لڑیں گے۔ سلام ہے جی وکلا کو، سلام ہے جی میری ان ماؤں بہنوں کو جو
سلام ہے ان نوجوانوں کو، سلام ان بزرگوں کو، سلام ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنہوں نے 3-4 دن گزشتہ سے لگاتار زمان پار کے بار پہرا دیا، اور آج پورے لاہور کو میرا دونوں ہاتھوں سے سلام کہ انہوں نے جناب اپنی وفا اس وطن کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کی جی، انہوں نے اس لیڈر کے ساتھ وفا کیا جو پاکستان کے تحفظ کو مقدم سمجھتا ہے، جو پاکستان کے آئین کو بہتر سمجھتا ہے، جو پاکستان کے آئین کا تقدس کرنا جانتا ہے، جو پاکستان کے آئین کو ایک اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے، جو پاکستان کے اداروں کو ایک مقام دینا چاہتا ہے، جو پاکستان کی جمہوریت کو ایک مقام دینا چاہتا ہے، جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے تحفظات، ان کے معاشی مسائل کی بار بار آواز اٹھا رہا ہے۔ 10 مہینے سے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان غلط سمت پہ جا رہا ہے، 10 مہینے سے وہ پکار رہا کہ یہ لوگ پاکستان کو غلط سمت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جب وہ اس کو نکالا گیا، اس نے اس وقت بھی منت کی کہ 17 سال کے بعد پاکستان ایک ترقی کی شاہراہ پہ چلنے لگا۔ سر آپ خدا کے لیے آپ رحم کریں، پاکستان اس گڑھے میں گر جائے گا جہاں سے پاکستان کا اٹھنا پھر بہت سال لگیں گے، کوئی مقدر اچھے ہوں گے تو اٹھ جائے گا، لیکن نہ مانا گیا۔ اس آدمی کے ساتھ جناب معزز عدلیہ کے اندر کیس لگائے گئے۔ کیس کیا تھا جناب کہ امام کعبہ کے بعد جو شخصیت اس بر صغیر پر سب سے متبرک ہے جی، اس کے دفتر کے باہر احتجاج ہوا جناب۔ احتجاج کے بعد جناب ان کو یہ کہہ دیا گیا جی، وہ جو فواد چودھری صاحب نے کہا تھا اس پہ ناراض ہو گئے۔ اب یہ عمران خان صاحب بنی گالہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، احتجاج چند لوگوں نے کیا، پتہ نہیں وہ مسلم لیگ کے اپنے ہی لوگ ہوں گے جی بھیجے ہوئے، یا پی ڈی ایم نے بھیجے تھے جان بوجھ کے یہ کیس بنانے کے لیے۔ یہ بات سمجھنے والی بات ہے جو میں کر رہا ہوں جی۔ ہو سکتا ہے جذباتی پاکستان تحریک انصاف کے چند ایم این اے ایم پی گئے ہوں گے، لیکن پلانٹیڈلی یہ کام کیا گیا ہو۔ آپ ان کی ریشہ دوانیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ایسے آدمی ہیں جو اپنے اوپر خود ہی مطلب کہ کوئی ایسا حرکت کر کے تو کہہ دیں گے جی عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب بنی گالہ میں بیٹھے ہوئے، ان کو فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ احتجاج ہو رہا یا نہیں ہو رہا۔ وہ جناب ان کو یہ دہشت گردی والے پرچے، یہ غداری کے پرچوں میں ملوث کر دیا۔ احتجاج کرنے والے سعودی عرب کے اندر وہ اپنے ہی نکلے۔ غداری کا پرچہ جناب، توہین رسالت کا پرچہ جناب عمران خان صاحب پہ۔ عمران خان صاحب نے معزز عدلیہ کی مجسٹریٹ صاحبہ کو کہا کہ ہم آئین اور قانون کے تحت جناب کو کام کریں گے، پرچہ کر دیا گیا توہین عدالت کا جناب۔ اعظم سواتی صاحب نے ٹویٹ کیا، ٹویٹ کے اوپر جناب پرچہ ہو گیا جناب۔ ارشد شریف نے پوچھا، لفظ پوچھا، اس کو جناب دنیا سے اٹھا دیا گیا۔ اینکر عمران ریاض صاحب نے کہا جی ٹکر کے لوگ ملیں گے، اور ٹکر کے لوگوں نے کہا جی اچھا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹکر کے لوگ کیسے ہیں، اس کو تھانہ تھانہ گھما دیا جی۔ لیکن آج پاکستان کی عوام نے پھر ایک دفعہ میسج کیا، کتنی عوام تھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، پوری ویڈیو بھری پڑی ہے۔ پاکستان وہ 10 منٹ کا رستہ جناب، پاکستان کی قوم اتنی لاہور سے نکلی کہ 3.5 گھنٹے لگے، اور گاڑی سے لے کر معزز عدلیہ کے دروازے تک پہنچنے تک 1 گھنٹہ لگ گیا جناب۔ وکلا برادری، بچے، بوڑھے، نوجوان، عورتیں، کون تھا جو گھر کے اندر تھا؟ ایسے تھا لوگ جس طرح کسی محاذ کی طرف کوئی مطلب کہ جا رہے ہوں، کو اپنے مشن کے لیے جا رہے ہوں، اس طرح وہ محبت اور والانہ محبت کے ساتھ وہ عدلیہ کی طرف پہنچے، ورنہ ان کا مشن تو کچھ اور تھا۔ جو ذرائع کے مطابق خبریں آ رہی کہ 4500 4000 کے قریب پولیس والے تھے، پریزنر وین تھی، اس کے علاوہ جناب بہت کچھ اور تھا۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ بار بار ایک نجم الحسن باجوہ صاحب کے اندر ایک ایم این اے صاحب تھے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے، انہوں نے جو خدشات ظاہر کیے، جو فواد چودھری صاحب نے کہا، جو باقی اظہر صدیق صاحب نے معزز عدلیہ کو بتایا کہ عمران خان صاحب میڈیکلی طور پر بھی نہیں آ سکتے اور ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن معزز عدلیہ نے بلایا۔ ہمیں برا لگا کہ باقی لوگوں کو گھر بیٹھے ریلیف ملا، ان کو کیوں نہیں بلایا، ان کو کیوں نہیں گھر پہ ریلیف ملا؟ حالانکہ یہ کام ہو سکتا تھا۔ لیکن اس وقت جتنا دباؤ پاکستان کی عدلیہ پر، جس طرح کی چڑھائی پاکستان کی عدلیہ پر کی جا رہی ہے، کسی مشن کے تحت کی جا رہی ہے، وہ سارا نظام
اس کا منہ بند کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا۔ آپ کل سے آپ دیکھیں گے یہ جن جج صاحب نے ان کو ایک ہفتے کی عمران خان صاحب کو ریلیف دیا، ان کے اوپر اٹیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح معزز سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، ہائی کورٹ کے لاہور کے جج صاحبان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے جناب، میڈیا طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے جناب۔ یہ سارے کام کیے گئے، لیکن عمران خان صاحب نے قانون آئین کو عزت دی، اور جس پر معزز عدلیہ کے معزز جج صاحبان نے عمران خان صاحب کی تعریف کی کہ آپ نے قانون کو عزت دی، قانون کا مقام مرتبہ بلند کیا، جس طرح عطر من اللہ صاحب نے گولڈن ورڈز کہے تھے عمران خان صاحب کے متعلق، اسی طرح آج ان دونوں جج صاحبان نے عمران خان صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اتنی مشکل کے باوجود، زخمی ہونے کے باوجود آپ ہمارے بلانے پر عدالت کے اندر پیش ہوئے، لیکن وہ پنجابی کے اندر مثال ہے نا، 100 گز رستہ تے سرے تے گنڈ۔ عوام نے اپنا حق ادا کیا، عوام نے میسج دیا، ابھی بھی سنبھل جاؤ، وہ وقت ہے۔ ہمارے ہاتھ خالی ہو گئے، ہمارے پاس اب کچھ نہیں ہے، عوام ہے، عوام کو بھی کھو دو گے پھر آپ کدھر جاؤ گے؟ پاکستان مسلم لیگ نے تو عوام کو کھو دیا، پاکستان پیپل پارٹی نے عوام کو کھو دیا، پاکستان کے مولانا صاحب جنہیں کہتے ہیں انہوں نے جناب عوام کو کھو دیا۔ جن لوگوں کو عوام کی ضرورت ہے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، ان کو چاہیے کہ عوام کو بچائیں، عوام کے ساتھ محبت بچائیں، عوام کے ساتھ اپنا لگاؤ بڑھائیں۔ جو کچھ 35 سال کے دوران کیا گیا، 50 سال میں پیپل پارٹی نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے، مگر جو 10 مہینے کے اندر پاکستان کے ساتھ کیا گیا، 75 سال کی تاریخ میں ایسا کام نہیں ہوا۔ پاکستان کو ڈیفالٹ کا کبھی نام کا بھی نہیں پتا تھا، کبھی کسی بچے کو بھی نہیں پتا کہ ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں ہم ڈیفالٹ ملک میں رہ رہے ہیں۔ اس سے اب جو خدشات عمران خان صاحب ظاہر کر رہے تھے وہ سارے ہونے شروع ہو گئے۔ کون آئے گا، کون انویسٹمنٹ کرے گا، کون ہمارے ملک کو سہارا دے گا؟ کوئی دے گا تو اپنی شرائط پہ دے گا۔ یہی باتیں عمران خان صاحب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو آج عدلیہ کے اندر بلایا گیا، بار بار ان کے اوپر پرچے دہشت گردی کے، توہین عدالت کے، توہین رسالت کے، توہین رسالت کا پرچہ بھی اس آدمی پہ جس نے ناموس رسالت کے لیے جنگ لڑی، جس نے انڈین فاشسٹ گورنمنٹ اس کے متعلق کشمیر میں جو ظلم کرتا رہا اس کے اوپر آواز اٹھائی۔ وہ بندہ جس نے پاکستان کو 17 سال کے بعد ایک ترقی کے راہ پر گامزن کیا، اس آدمی کے کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر آدمی رہتا تو پاکستان کے لیے خطرہ تھا۔ جو خطرہ تھے، جس طرح مطلب کہ کہنے کی تو بات نہیں ہے کہ میرے موجودہ وزیر اعظم صاحب کہتے تھے زرداری صاحب آپ کا پیٹ پھاڑوں گا، پیٹ سے پیٹ مل گیا جناب، محبت ہو گئی۔ اسی طرح جن لوگوں نے پاکستان کو پچھلے 45 سال سے 90 کے بعد نیچے گرانا شروع کیا، گراتے 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 جس وقت عمران خان صاحب آئے تھے اس وقت بھی پاکستان ڈیفالٹ تھا، اس وقت بھی پاکستان ڈیفالٹ لائن پہ تھا، وہ بات دبا لی گئی تھی۔ اب تو کھیل ہی ننگا ہو گیا، بادشاہ ہی ننگا ہو گیا، پاکستان ننگا ہو گیا، قوم ننگی ہو گئی۔ یہ سارا کچھ ہوا میرے بھائی، اور اس آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کے اوپر خدشات ہیں کہ پاکستان کے دوست ممالک ناراض ہو گئے جناب۔ دوست کون ہے جی؟ ہمارا امریکہ، برطانیہ، اسرائیل سے بھی اندر خانے دوستی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ویسے صرف عوام کے ڈر سے یہ اقرار نہیں کرتے، ورنہ پسند سارے کرتے ہیں اس کو، پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ آج کی میری ویڈیو کے بعد یاد رکھنا، دبئی اس کا حشر دیکھنا کیا ہوگا۔ اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور کس کے ساتھ بڑھایا اس کو پتہ چلے گا۔ وہ اپنے کسی وقت کسی اس فیصلے پر کبھی پچھتائے گا کہ میں نے یہ غلط کام کیا۔ کیوں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا عربوں کی ہلاکت ہے، عرب ہلاک ہوں گے، امام مہدی آئیں گے، قیامت آئے گی، اسی طرف جانا ہے نا جی۔ وہ سفر اب کتنا لمبا میں کچھ کہنے، باقی دوسری ویڈیو جو ہے اس کے اندر عارف علوی صاحب نے جو اعلان کیا وہ مطلب کہ بتا دیتا ہوں اینڈ پہ آپ کو کہ 9 اپریل
جس تاریخ کو عمران خان صاحب کو نکالا گیا تھا وہ تاریخ اللہ کی طرف سے ان کی زبان سے نکلی ہے جی، 9 اپریل کو الیکشن ہوں گے جی پاکستان کے اندر 2 صوبوں کے اندر۔ 57(2) آرٹیکل 57(2) کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ سنایا۔ اس کی وجہ مشاورت کی، خط بھیجا جس کا برا منایا گیا، وزیر اعظم صاحب کو کہا، مختلف محکموں کو خط لکھے گئے، سب نظام کو خط لکھے گئے، سپریم کمانڈر نے جن کو کہنا تھا ان کو کہا گیا کہ پاکستان کے اندر آئین مقدم ہے، الیکشن کرواؤ۔ گورنر صاحبان کو اطلاع کی گئی، انہوں نے کہہ دیا جی ہم نے تو اسمبلی نہیں توڑی، الیکشن کمیشن صاحب فیصلہ کریں گے۔ یہ سب نظام کرتے 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 آخر کار جناب شیخ رشید صاحب نے کل جو بات کی تھی کہ الوی صاحب آپ اپنا حق استعمال کرو ورنہ آپ استعفیٰ دو، یہ شیخ رشید صاحب کا مطالبہ تھا۔ خان صاحب نے ٹیلی فون کر کر کہا کہ الوی صاحب فیصلے کا وقت آ گیا، یا آپ ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، جس طرح امریکہ نے پاکستان کو کہا یا آپ چائنا کی طرف ہو یا پاکستان امریکہ کی طرف ہو، فیصلہ کر کے ہمیں بتاؤ۔ اب پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ چائنا کی گود میں جانا ہے یا امریکہ جس نے ہمارے ساتھ یہ جو ہم ڈیفالٹ ملک میں رہنا شروع ہو گئے۔ جس وقت تک چائنا ہمارا دوست تھا ہم ڈیفالٹ نہیں تھے، طیارے مل رہے تھے، ٹیکنالوجی مل رہی تھی، پاکستان کو ریڈار سسٹم مل رہا تھا، پاکستان فرنٹ لائن پہ وہ کہتا تھا میں دفاع کروں گا پاکستان کا۔ کشمیر میں پاکستان کو کوئی مسئلہ تھا، اس نے فوجیں اپنی لا کے اربوں ڈالر خرچ کر کے وہ جنگل کے اندر منگل بنا دیا۔ امریکہ نے کیا کیا؟ ہنستا بستا پاکستان اجاڑ دیا، ہرا بھرا پاکستان اجاڑ دیا، پاکستان کی عوام معاشی چکی کے اندر پیس کر رکھ دی، پاکستان کا کسان 70% آبادی تباہ کر دی۔ یہ سارے کام کیے گئے جناب، یہ کیے کس نے؟ اس امریکہ نے، اس امریکہ کے اعلیٰ کاروں نے، اس امریکہ کے پسندیدہ لیڈروں نے یہ سارے کام کیے جناب۔ فیصلہ تو انہوں نے کرنا، آپ جو اس وقت حکومت میں ہیں کہ آپ نے چائنا کی طرف جانا یا امریکہ کی طرف جانا۔ اب فائدہ سوچنا یہاں پہ یہ ہے، جس طرح عارف علوی صاحب نے کہا جی اس پہ الیکشن کمیشن صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہم کل سوچ کے بتائیں گے، کل تک کوئی گیم ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ جی یہ الیکشن نہیں کروانے، ایم کیو ایم بھاگ گئی، اس کے ساتھ جناب مولانا صاحب کی جماعت بھاگ گئی، مسلم لیگ نواز بھاگ گئی، پیپل پارٹی بھاگ گئی۔ الیکشن نہیں کروانے، کیا کروانا جی؟ قبضہ کرنا۔ وہ جو نقشہ آج پاکستانی قوم نے آج پیش کیا عمران خان صاحب کی عدالت میں حاضری کے وقت، اس کے بعد کوئی قبضہ کر سکتا ہے؟ سوچو، عوام سے محبت پیدا کرو، ابھی بھی وقت ہے، آپ کے لیے ٹائم ہے، سمجھ جاؤ، ایک الیکشن لوز کر جاؤ، سیاسی پارٹیاں بچا لو، ورنہ نام و نشان مٹ جائے گا، سیاسی پارٹیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی جگہ نئے چہرے آ جائیں گے۔ میں نہیں کہتا جی خان صاحب وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اگر سیاسی طور پر انالیسس کرو میری ناقص ذہن کے مطابق، آپ جتنا ڈیلے کرتے جاؤ گے آپ کنویں کے اندر گرتے جاؤ گے۔ یہ میری بات کو آپ مانو یا نہ مانو، بہرحال کہ عارف علوی صاحب نے جی دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے پاکستانی قوم کو خوشخبری دی ہے۔ پاکستانی قوم نے اس وطن کے ساتھ وفا کی، اس لیڈر کے ساتھ وفا کی، اس نظام کے ساتھ وفا کی، امن اور سکون اور پیار کے ساتھ ان لوگوں کو میسج دیا کہ سر ابھی بھی وقت ہے، آپ سوچیں عوام کس طرف کھڑی ہے، آپ کس طرف کھڑے ہیں، یہ سوچنا اب ان کا کام ہے۔ عوام نے بہت دفعہ میسج دیا، پھر خدا جانے جی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ جب بھوک بڑھ جائے گی، جب پاکستان کے اندر سب نظام جو ہے غلط ملت ہو جائے گا، عوام بھوکی عوام، بھوکا شیر، وہ پھر سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جائیں۔